آپ کا جو اختیار ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اگر میری تقدیر لکھ دی گئی ہے کہ کیا کہتے ہیں میں جو ہوں کیا کہتے ہیں اسے کل کو میں جا کے کیا کہتے ہیں اللہ نہ کرے کوئی غلط کام کروں گا جس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں نافرمانی ہوگی اور اس کی وجہ سے دوزخ مل جائے گی. اس کا مطلب میری تقدیر لکھ دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں نے کسی سے پوچھ لیا, اس نے بتا دیا کہ جی یہ تقدیر آپ کی لکھی ہوئی ہے کہ کل کو آپ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا, یعنی کہ اگلے جو ہے 50-20 سال میں آپ دوزخ کے اندر پڑے ہوگے. ٹھیک ہے نا, انسٹنٹ دوزخ ہے. اب میں کیا کروں, اس کو صحیح کیسے کروں؟ میں نے تو پوچھ لیا, مجھے پتہ بھی چل گیا. ٹھیک ہے نا. پھر کیا کرتا ہے آدمی, ڈھونڈتا ہے نگاہ مرد مومن, یعنی کہ آپ کسی صوفی یا روحانی آدمی کو ڈھونڈتے ہیں کہ یہ جو ہے اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے. پھر وہ کیا کرتا ہے, جب وہ نگاہ کرتا ہے, وہ جب اس کی پرواز ہوتی ہے, جو بھی وہ طریقے سے وہ مسئلہ حل کرتا ہے وہ ہوتا ہے دعاؤں سے. تو اسی لیے جو ہے کیا کہتے ہیں ہم یہ بلیو کرتے ہیں صوفیزم میں کہ ہمارے والد صاحب تو کہتے تھے کہ کیا کہتے ہیں وہ روحانیت ہی کیا جو چیز کو پلٹ نہ سکے. ٹھیک ہے نا, وہ صوفیزم, وہ تصوف ہی کیا جو خراب چیز کو پلٹ نہ سکے. وہ تو البتہ کہتے تھے کہ چیز بگڑ گئی ہے, یعنی کہ کام جو ہے وہ نہ ہو گئی ہے, اب اس کے اندر ہاں کا دیر از نو چانس, یعنی کہ کوئی چیز اس کو اب چینج نہیں کر سکتی. تو وہ کیا کرتے ہیں پھر کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ہمارے والد صاحب جیسا یا ہم جیسا یا کوئی روحانی جیسا, یا یہ کہ کوئی مسجد کے اندر جو نماز پڑھواتا ہے. دیکھیں میں یہی بات کرتا ہوں کہ جو نماز پڑھواتا ہے بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے. 500 آدمی اپنے پیچھے کھڑے کر کے نماز پڑھوانا, پورے نمازیوں کی ذمہ داری اس ایک آدمی کے اوپر ہوتی ہے. اگر اس کے منہ سے ایک تلفظ میں اونچ نیچ ہو گئی تو وہ 500 کا مسئلہ اس کے گلے آ گیا. تو یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے. اور اسی لیے جو ہے کل بھی کچھ بات ہو رہی تھی, رات میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ وہی اسٹیبلشمنٹ کی جائے جو کسی زمانے میں ہوتی تھی کہ خانقاہ پلس مسجد ایک ساتھ کی جائے. کیونکہ اب جو ہے وہ بالکل ایسے ہو گئے ہیں کہ الگ الگ ہو گئے ہیں دونوں چیزیں. مسجد جو ہے وہ خانقاہ کو اجازت نہیں دیتے, خانقاہ جو ہے وہ مسجد کو اجازت نہیں دیتے. ایک جو ہے وہ دوسرے کو برا کہتا ہے, دوسرا جو ہے وہ تیسرے کو کہتا ہے, یعنی کہ یہ فساد والی طرف چلے گئے. صوفیزم کا وہ واحد پاتھ ہے جو پیس, سکون, ٹھیک ہے نا, وہ اس طرح کی چیزیں پروموٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہمارا کام جو ہے وہ یہ ہے پیس, لو, ایکویلٹی, اس طرح کی چیز کے پیار و محبت سے مسئلے حل کیے جائیں. اور سب سے بیسک جو ہمارے طریقت میں صوفیزم میں تصوف میں کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا یقین پیدا کیا جائے. اس حد تک یقین پیدا کیا جائے کہ آپ جو ہیں اکیلے بھی ہوں تو سوچیں کوئی دیکھ رہا ہے مجھے, اللہ تعالیٰ موجود ہے. کیونکہ یہ تو آپ کو پکا پتہ ہے کہ آپ اکیلے ہوں یا کسی کے ساتھ ہوں, میں اکیلا ہوں یا کسی کے ساتھ ہوں, ابھی کوئی تیسری چیز ہمارے بیچ میں ہے یا نہیں ہے, مگر اللہ تعالیٰ کی ذات وہ دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ قرآن ہے یا نہیں ہے, اس قرآن کو اٹھا کے وہاں رکھ دیں, مگر اللہ تعالیٰ کی ذات پھر بھی موجود ہے. وہ ہمارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے, وہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے, دونوں چیزیں جانتا ہے وہ. اور ہم جو ہے اس چیز کا یقین دلاتے ہیں آدمی کو. جب یہ یقین اس حد تک پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی وجود کا یقین ہو جائے تو پھر کیا کرتا ہے وہ, پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کی حکم کی جو ہے وہ نافرمانی بھی نہیں کرتا. پھر وہ کیا کرتا ہے, نماز بھی پڑھے گا, باقی چیزیں بھی خود بخود کرے گا. یعنی کہ اس کے اندر پھر یہ نہیں کہ زبردستی کرائی جائے. آج کل ینگسٹرز, آپ جس کو دیکھیں ینگسٹرز کو, کسی کو نماز کا کہہ دیں تو ایسا لگتا ہے کہ قیامت ڈھا دی ہے. صحیح بات. آج کل ینگسٹرز کو میرے پاس لوگ آتے ہیں, وہ ویسے بھی کل بھی بات کر رہے تھے, میں اور میرے کزن جو کراچی میں کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو آپ کسی کو کہہ دو کہ نماز پڑھنی ہے, ویسے آپ وظیفہ بتا دو کہ 5 صورتیں دے دو بڑی والی اور 25,000 بتا دو, وہ خوش ہے پڑھنے کو. اگر آپ یہ کہہ دو کہ آپ نے 25 دن نماز پڑھنی ہے باقاعدہ, یہ کیا بات ہوئی ہے. یہ ایسے بھی لوگ ہیں میرے پاس, تو کیسز ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں. اور میرا کزن یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آج کل وجہ کیا ہے اس کی, کیونکہ یقین اٹھ گیا ہے ان چیزوں کے اوپر سے. آدمی کو پتہ ہے کہ بچ جائے گا, کسی طریقے سے نکل جائے گا. وہ ڈر, وہ خوف, وہ اللہ کا یقین وہ ختم ہو گیا. صوفیزم جو ہے, روحانیت جو ہے, وہ ان چیزوں کو بار بار آپ کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسے گھٹنے ٹخنوں کے اندر جتنے جوائنٹس ہیں ان کے اندر کیلوں کی طرح ٹھوکتی ہے کہ یہ چیزیں یاد رہیں آپ کو, آپ لوگ بھولے نہیں ان چیزوں کو. یہی فرق ہے روحانیت میں اور تصوف میں. روحانی آدمی صرف ایک کام کرے گا, یا تو وہ کتابوں سے سیکھ لے گا, ٹھیک ہے نا, یا یہ کہ اب جیسے میرا کام ہے فار ایگزامپل, میں نے جدی پشتی اختیار کر رکھا ہے, ٹھیک ہے نا, اور میں جو ہوں اس کام کو باقاعدہ کرتا رہوں گا بس. صوفیزم آئی ول ناٹ فالو. صوفیزم میں یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو, ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہیں کرنے کو, جیسے ذکر فکر کی محفلیں ہوتی ہیں, ہم وہ بھی کرتے ہیں,
ٹھیک ہے نا، کیا کہتے ہیں کھانے دانے کا بندوبست ہوتا ہے وہ بھی کرتے ہیں، یتیموں کو پاکستان کھلانا وہ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ تمام چیزیں جو شریعت کے علاوہ بھی، زکوٰۃ وغیرہ تو فرض ہے جی وہ ایک الگ چیز ہے، مگر اس کے علاوہ بھی اتنی باریکی ہے، یہ آپ کو میں یہ نہیں سمجھا سکتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ کسی زمانے میں اگر میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے ٹی وی کے اوپر دیکھتے تھے خبر نامے سے پہلے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آتا تھا پڑوسیوں کا حق زیادہ ہے، پڑوسیوں کا خیال۔ اب وہ خیال ہی ختم ہوا، اب وہ کوئی پڑوسی ہے تو ہے، اس کو اگر وہ تنگ کیا آپ نے میوزک زور سے اس نے ناک کر دیا تو انہیں ناک کیسے کیا ہمارے گھر پہ، وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان چیزوں کو چھوڑ کے ہم اور کمپلیکس چیزوں میں چلے گئے۔ ہم زیادہ تر بھاگتے ہیں کس کے پیچھے کہ جی جو یہ بتا دے کہ کل یہ چیز ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے بجائے کہ آپ ایسی چیز کے پیچھے بھاگو کہ کل ہوگی یا نہیں ہوگی، کسی طریقے سے اس چیز کے لیے پیچھے بھاگو کہ جو کرے اللہ تعالیٰ کرے اور بہتری کے لیے کرے، ٹھیک ہے نا؟ اب میں آپ کو ایک قصہ سناؤں، یہ قاری ظہور سیفی ہے، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، سلطان باہو ٹرسٹ کے، انہوں نے آئے تھے میرے خیال سے 2 ہفتے پہلے گھر پہ نا ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے ایک واقعہ سنایا مجھے پرانا 13-14 سینچری کا، بڑی انٹرسٹنگ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں۔ ایک آدمی تھا بہت امیر، پرانے زمانے کی بات ہے، 700-800 سال پہلے کی۔ اس نے کیا کیا کہ اس کا کام غیر شرعی تھا، میں یہ نہیں بتاؤں گا کیا کام تھا، مگر وہ شریعت کے زاویے سے بالکل باہر کام تھا، ٹھیک ہے نا؟ وہ غیر شرعی کام کرتا تھا، بزنس جو تھا وہ غیر شرعی تھا، اور پیسہ بہت اس کے پاس، گھر اور اس کی فیکٹری میں واکنگ ڈسٹینس تھا، تو وہ واک کر کے جا رہا تھا، تو اس نے ایک دم سے ایک پرچی دیکھی زمین پہ، اس نے جھکا تھوڑا سا تو اس نے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ کہہ لیں کہ اس کی اچھی قسمت تھی یا جو بھی تھا، ہونے والی چیز تھی، اس نے جوتے اتارے اور وہ بسم اللہ کی پرچی اٹھائی اور جیب میں ڈال لی، پھر جوتے پہنے چلا گیا گھر۔ رات کو اس کو خواب آئی، جیسے ہوتا ہے کہ بہت اچھے خواب کے کیا کہتے ہیں کوئی حوریں اتنی ہیں، فرشتے اتر رہے ہیں اور اس طرح کی چیز، یہ ایک چیز ہو گئی۔ وہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے دن اپنے کام پہ گیا، تو وہ کام کے اوپر ایک تخت ہوتا تھا، پرانے زمانے میں نا انڈیا میں تخت ہوتا تھا، تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وہ چپل اتری ہوئی تھی نیچے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا فیکٹری کا، ٹک ٹک ٹک، تو انہوں نے کہا کہ کسی کو بھیجا کہ کون ہے، اس نے دروازہ کھولا، پوچھا کون، کہہ رہا کہ میں ولی وقت ہوں، ٹھیک ہے نا، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ ولی وقت وہ ہوتا ہے کہ جو ہر ٹائم میں ایک ولی وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس ٹائم میں بھی کوئی نہ کوئی ولی وقت ہوگا، اب وہ ظاہر ہو یا باطن ہو یہ الگ چیز ہے، لیکن ولی وقت ہوتا ضرور ہے، انسان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ضرور ہوتا ہے۔ اچھا، میں ولی وقت ہوں اور میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہ گیا اس کے پاس، کہہ رہا کوئی ولی وقت کہہ رہا ہے کہ میں ولی وقت ہوں اور میں اللہ کا پیغام، کہہ رہا کہ پتہ نہیں کون آ گیا ایسے منہ اٹھا کے نا، بولو کہ بھائی چلتا کرو، کوئی پیسے دے کے نا کوئی گنی ونی دے دو اور چلتا کرو اسے۔ اس نے خیر وہ نکال لے، تھوڑے سے دے دیے۔ اس نے کہا کہ میں پیسے نہیں لینے آیا ہوں، جا کے اپنے سیٹ کو بتاؤ کہ میں ولی وقت ہوں اور میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اور میں سنا کے جاؤں گا، کیونکہ مجھے حکم ہے اللہ کا کہ میں یہ پیغام آپ کو دوں۔ وہ گیا، پھر اس نے جب بتایا نا کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اور میں سنا کے جاؤں گا کچھ بھی ہو جائے، اس نے کہا اچھا، کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بھیج دو۔ وہ بھیجا، وہ ولی وقت گیا، ولی وقت نے چپل اتاری اور تخت پہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا، کہہ رہا ہے کہ جی فرمائیں، کہہ رہا ہے کہ کل آپ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا، کہہ رہا ہے کہ کیا واقعہ ہوا تھا، کہہ رہا ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پرچی جو ہے وہ میں نے اٹھائی تھی اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں میں آ گیا۔ کہہ رہا ہے اللہ نے پیغام دیا ہے کہ جس بسم اللہ کو اٹھانے کے لیے تو جھکا تھا، تیرے لیے اب تمام کائنات جھک گئی ہے۔ سبحان اللہ، بس اتنا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں چپل چھوڑ کے وہ ولی وقت چلا گیا وہاں پہ۔ وہ دن اس نے فیکٹری کی بند، سارا کام سمیٹا، تمام غیر شرعی کام چھوڑ دیے، وہ کہلانے لگا کیا کہتے ہیں اسے، وہ کہلانے لگا ننگا پیر ولی، کچھ اس طرح کا نام ہے، میرے کو یاد نہیں ایگزیکٹلی، لیکن ہے وہ پوری عمر وہ رہا، پھر ننگے پیر رہا، وہ اس نے جوتے نہیں پہنے، اور پھر وہ ولی بن گیا باقاعدہ، پھر اس نے جنگل کا راستہ بھی اختیار کیا، ہسٹری میں اس کا نام بھی ہے ایک۔ یہ ہوتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ، وہ جو بات یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، یہ ہوتی ہے نگاہ مرد مومن، اتنی سی چیز ہوتی ہے،
اور یہی اچھا۔ چیز جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کو جو ہے